مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، میں مصلح ہوں، میں اصلاح کروں گا، میں تو بہت اچھا انسان ہوں۔ ایک تو یہ نیت ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ نہیں باقر زیدی تم بہت گناہ گار ہو، پروردگار میں اصلاح تو کر رہا ہوں مگر ساتھ ساتھ میں میری بھی اصلاح فرما، مجھے بھی نجات عطا فرما، ایک یہ نیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک شخص نے نئی بس بنائی، اسی پہ بات تمام ہو جائے۔ جب اس نے نئی بس بنائی تو اس نے سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ قافلے کا کام کر لیتا ہوں، زیارت پہ لے کے جاؤں گا لوگوں کو۔ اعلان کر دیا اس نے کہ فلاں تاریخ میں فلاں ڈیٹ میں ہماری قیادت میں قافلہ زیارت امام کے لیے کربلا معلیٰ جائے گا۔ جنہیں جانا تھا انہوں نے رابطہ بھی کر لیا۔ جب سارے زائر ہو گئے پکے، تو اب جب یہ رات کو سویا نا سالار قافلہ، تو اس کے خواب میں امام آئے، امام خواب میں آئے اس کی، اور امام نے خواب میں آ کر کہا کہ سنو، آؤ گے نا اگر تو ایک بات پہ عمل کرنا، اس بات کو ہماری مان لینا۔ کہ مولا کیا؟ کہ شہر تبریز میں ابراہیم نامی ایک جیب کترا چور رہتا ہے۔ ذہن پریشان ہو گئے ہوں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم نامی جیب کترے کو ضرور لے کے آنا ساتھ میں۔ میں نے سوچا کہاں جیب کترا، کہاں امام، کہاں کربلا، کہاں چور، کہاں امام، کہاں کربلا۔ لگ رہا ہے کہ خواب نہیں، بس ایسے ہی ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ جب اس نے مسلسل 3 دن تک یہ خواب دیکھا کہ زمانے کا امام کہتا ہے کہ لے کے آنا، کسے؟ جیب کترے کو لے کے آنا، ابراہیم نامی جو تبریز میں رہتا ہے۔ چل دیا تلاش میں، تبریز پہنچا، بھائی ابراہیم کا ووڑا سامنے، کہ بھائی چلو گے کربلا چلو گے؟ اب وہ جانتا ہے، میں نے کہا نا کہ ایک تو ہوتا ہے گناہگار چوری اور سینہ زوری، اور ایک ہوتا ہے پھر نہیں میں بہت گناہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، میں مجرم ہوں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں۔ ابھی ابراہیم نامی کہتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہو، کربلا اور وہاں مجھ جیسے گناہگار کا کیا کام؟ وہاں مجھ جیسے گناہگار کا کیا کام؟ امام کربلا میں کیسے جا سکتا ہوں؟ کہ نہیں چلو گے؟ کہ بھائی تم تو جانتے ہو میرا کام کسی سے چھپا ہوا تو ہے نہیں، میرا کام تو چوری چکاری اور جیب کاٹنا ہے، سب مجھے جانتے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک بڑھیا کا بٹوا مارا ہے اور یہ 4 درہم نکلے ہیں، اس میں کیا خاک کربلا جاؤں گا؟ اگر سمجھ گئے تو بہت دعا دے دیجیے خدا کی قسم، اس میں کہ میں خاک کربلا جاؤں گا۔ کہ تم سے پیسے کس نے مانگے؟ تم سے پیسہ کس نے مانگا؟ توجہ ہے نا، اگر حاضر ہو تو جملہ کہہ دوں کہ تم سے پیسہ کس نے مانگا؟ بس تم چلو۔ کہنے لگا اوئے یہ تو میں جانتا ہوں، مگر یہ بتا چکر کیا ہے؟ یہ بتا کہ میں تو جانتا ہوں کہ میرا پیسہ پاک نہیں ہے، یعنی چور ہے مگر اتنا جانتا ہے کہ کربلا پاک پیسے سے جانا چاہیے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے بہت بڑی بات میں نے کہی۔ سبحان اللہ۔ لوٹ کا پیسہ، چوری چکاری کا پیسہ، چھینا ہوا پیسہ، لوٹا ہوا پیسہ، مارا ہوا پیسہ، اس سے کربلا نہیں جایا جاتا۔ ایک چور جانتا ہے اس بات کو، میں عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، چور جانتا ہے اس بات کو بھی۔ بدنام یہ زمانہ کہ یہ بتاؤ تمہارا پیسہ، ہاں بھائی بالکل گارنٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے میرا پیسہ، بالکل پاک ہے میرا پیسہ، میں ذمہ دار ہوں۔ اس نے تو سبق ہمیں چور نے بھی دے دیا کہ اگر کسی کی تنخواہ کل 1 لاکھ روپے مہینہ ہو اور وہ 700 لوگوں کو کربلا بھیج رہا ہو ہر سال، تو کہاں سے آیا؟ اور ہم جانے والے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ایسا تو نہ ہو کہ بھائی ٹھیک بھی ہے معاملہ، کہاں بالکل ٹھیک ہے، میری گارنٹی ہے، ٹھیک ہے میں چلوں گا کربلا۔ کون؟ جیب کترا، اس کو لے لیا، سارے سوار ہوئے، قافلہ چلا، تو راستے میں ڈاکو، چور، راہزن، لٹیرے مل گئے۔
بس کو روک لیا، جتنا جس کے پاس مال ہے لاؤ۔ اب جتنا جس کے پاس میں تھا سب نے نکالا، اور اس ڈاکو کو، راہزن کو جو ان سے بڑا مل گیا، ان کو راستے میں پوری بس کو لوٹ لیا۔ اب یہ سالار قافلہ لوٹ کے چلے گئے، سالار قافلہ رونے لگا بیٹھ کر، آوازیں گریا بلند ہو گئی اس کی۔ کیوں رو رہا ہے؟ کہ ابراہیم جیب کترے، تم تو جانتے ہو کہ سارا مال لوٹ کے لے گئے، اب ہمارے پاس اتنا بھی تو نہیں بچا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور فرمائے گا، خدا کی قسم جھوم جائیے گا جب نتیجہ آئے گا۔ کہ اتنا بھی تو نہیں بچا ہے جناب کہ ہم اپنی گاڑی میں ڈیزل بھروا کر واپس اپنے وطن چلے جائیں۔ ابھی جیب کترا کہتا ہے رو کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جتنے بھی زائر ہیں سب سے پوچھو کتنا کتنا کس کا ہے؟ کتنا کتنا کس کس کا ہے؟ کہا جتنا جس کا ہے وہ میرے پاس آتا رہے اور لے جاتا رہے۔ ایک آیا کہ میرے 1000 درہم ہے، کہ یہ لو بھائی، میرے 500 کہ یہ لو بھائی، میرے 5000 کہ یہ لو بھائی۔ اب سارے قافلہ بولا ارے ابراہیم تیرے پاس یہ مال کہاں سے آیا؟ کہ تم تو جانتے ہو میرا کام جیب کاٹنا ہے، میرا کام تو جیب کاٹنا ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا۔ کہ پھر تم نے کیا کیا؟ کہ میں تو ایکسپرٹ ہوں، میرا یہ کام ہے، میری تجارت ہے۔ وہ تمہیں لوٹ لوٹ کے مال جیب میں رکھ رہا تھا، میں تاک رہا تھا۔ ادھر اس نے تمہارا کام کیا، ادھر میں نے اس کا کام کر دیا۔ تو اب سالار قافلہ اور زور سے آواز چیخ مار کے رویا۔ اب دیکھیے امام اصلاح کیسے کرتے ہیں۔ جو یہ سوچتا ہے نا کہ میں گنہگار ہوں، اس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے۔ اب کیوں رو رہے ہو؟ اب تو تمہیں سب کا مال سب کو مل گیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام نے کیوں کہا 3 مرتبہ آ کر کے ابراہیم کو لے کے آنا۔ اب سمجھا ہوں میں کیوں لے کے، کہ کیا مطلب؟ کہ اور کیا میں تمہیں فری میں لے کے آ رہا تھا؟ تم میرے لگتے کیا ہو؟ تم سے میرا تعلق کیا ہے جو میں تمہیں اپنے ساتھ میں لے کے آتا؟ اب سمجھا کہ امام نے کیوں کہا تھا کہ ابراہیم جیب کترے کو لے کر آنا۔ تو کیا مطلب؟ میرے امام نے کہا تھا، کہاں؟ اب پورا قافلہ زیارت کر کے اپنے گھر لوٹنے لگا۔ کہ چلو میں نہیں جاؤں گا، میں بلایا گیا ہوں، مجھے امام نے تیرے ذریعے گرفتار کرایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیارت اسی کی قبول ہوتی ہے جس کا کردار بدل جائے۔ اور اگر کربلا جا کے بھی کوڑے آ گئے، جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہے، جیسی مکاریاں خدا نہ کرے پہلے تھی اور بعد میں بھی ایسی رہی، تو پھر زیارت قبول نہیں ہے۔ زیارت کردار بدل دیتی ہے، زیارت رفتار بدل دیتی ہے، زیارت کربلائے مولا مزاج بدل دیتی ہے۔ ان کرداروں کی زیارت